بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سہیب مرغوب، پروگرام عالمی معلومات اور اسپیشل ٹی وی۔ تو آج ظاہر ہے کہ جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے، بہت دھماکہ خیز ہے اور یہ مطلب ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے فلسطینیوں کی زندگی میں، اور جو ایک ان کی آزادی کا خواب تھا یہ ظاہر ہے ابھی پورا تو نہیں ہونے والا، لیکن اس کی سمت میں ایک ایسا قدم اٹھایا گیا ہے جو بہت اہم ہے اور جس پر کافی سیکھ پائیں۔ اور اس کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ 2 ممالک بائیک آؤٹ کر رہے ہیں جنرل اسمبلی کے اجلاس کا، اور یہ 2 ممالک کون سے ہیں جو بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، اور یہ ممالک کیسے دور ہیں جو بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ مطلب ظاہر شریک نہیں ہو رہے تو ہم اس کو یہی کہیں گے کہ بائیک آؤٹ پر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مطلب ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں ان کی وینزویلا کے ساتھ تصادم شروع ہوا تھا، وہاں انہوں نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے برازیل کے ساتھ۔ برازیل کے ساتھ محاذ تو پرانا کھلا ہوا تھا، لیکن برازیل کے پریزیڈنٹ کو جن جج صاحب نے اور پروسیکیوٹر نے ان کے خلاف کیس لڑا تھا، ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ان دونوں کے ویزے امریکہ نے ریووک کر دیے ہوئے ہیں، ان کو جو ویزا ہے ان کا منسوخ کر دیا ہوا ہے، اب وہ امریکہ میں نہیں گھس سکتے۔ اور خود جو ان کے ہیلتھ منسٹر امریکہ جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ظاہر اقوام متحدہ کے اجلاس میں ایک ان کا جو اب سب باڈی ہے اس کے اجلاس میں شرکت کرنا تھی، تو اس میں ان کو ویزا نہیں ملا، اور ان کو ویزا تو ملا لیکن محدود کر کے دیا گیا۔ وہ کیا پابندیاں تھیں امریکہ نے برازیل کے ہیلتھ منسٹر پر لگائیں، اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بات چیت کریں گے کہ انڈیا کے اندر جو اینٹی مسلم ایک باقاعدہ ایک یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک فنامنا سا بن چکا ہے، سیلف اسٹارٹر ہے کہ اب اس نے ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ کیا ہے اور نریندر مودی کا اس میں کیا رول ہے، وہ کن لوگوں کو وہاں پہ پیٹرونائز کر رہے ہیں، اور کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں، ان کا اصل میں جو کہتے ہیں نا کہ چھتری کون ہے۔ تو آج ہم اس چھتری پر بھی بات چیت کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے ایک نوجوان وہاں پہ نکلا انڈیا میں تو اس کو انہوں نے اریسٹ کر لیا، تھانے لے کے گئے، اس کو مارا پیٹا تشدد کیا، اس کے بعد اس کو رہا کر دیا۔ وہ پھر سڑک پہ آ گیا، اس نے پھر ویڈیو وائرل کی کہ مجھے مارا گیا، تشدد کیا گیا، اور پھر ان کے جو پولیس آفیسر تھے جب لڑکے کچھ باہر نکلے تو ان کو بھی بہت مارا گیا، تشدد ہوا، اور انہوں نے کہا کہ انڈیا میں آئی لو محبت کا نعرہ لگانا، اس کی بات کرنا، ان کا ذکر کرنا یہ بین ہے۔ ایک نوجوان بالکل ٹین ایجر تھا، اس کی کڈنی فلاپ ہو گئی، جس کی ابھی آپ نے دیکھا اس کے اپنا کافی تشدد کیا کہ تھانے کے اندر، اور بھی مطلب تھے ایسی بڑی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں جس میں ان کو لے کے جایا جا رہا ہے، ویڈیو بھی انہوں نے خود بنائی ہیں۔ یہ ویڈیو بھی مطلب پولیس کی سرپرستی میں بنی ہے، پولیس نے ان کا سڑکوں پہ مارچ کروایا ہے ہاتھوں میں رسیاں اور باندھ کے، تاکہ مطلب باقی لوگ اس طرف نہ آئیں۔ تو یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک اجلاس میں شرکت نہ فرما کے اپنی جو ایک غصہ ہے وہ ظاہر کر چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ کون سا اجلاس تھا؟ یہ تھا جناب جنرل اسمبلی میں جو بات چیت شروع ہو رہی ہے فلسطین کے بارے میں، کہ اور اس مرتبہ جو ہے وہ اجلاس پورا کا پورا گردش کرے گا فلسطین کے گرد، کیونکہ 3-4 تو اہم ریاستوں نے تسلیم کر لیا، پرتگال نے بھی تسلیم کر لیا تھا جب ہم پروگرام کر رہے تھے، اس کے بعد اس کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا تھا پچھلے پروگرام کے بعد، اور آج تک مطلب مزید ممالک اس کو تسلیم کر چکے ہیں۔ تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد اب 193 میں 155 کے قریب ہو جائے گی جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے۔ اور نیتن یاہو جو ہے وہ کافی سیکھ پائے ہیں اس فرانسیسی صدر پہ، کیونکہ سنا یہ ہے کہ جو باقی کے ممالک تسلیم کر رہے ہیں ان میں فرانس کا بڑا رول ہے، اور فرانس نے یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہم اسرائیل کے حق میں ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ رہا ہوں، جو جتنے بھی ارغمالی 45 47 48 ہیں وہ رہا ہوں، تاکہ مطلب یہ معاملہ آگے چلے، کیونکہ معاملہ ایک جگہ جا کے اسٹک اپ ہو گیا ہے۔ اسرائیل جو بمباری پہ بمباری کے چلا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 80,000 ٹن جو ہے نا وہاں پہ ملبہ جمع ہو چکا ہوا ہے بعض علاقوں میں، اور بارود جو ہے وہ اس سے بھی اگر زیادہ نہیں گرایا گیا تو کم بھی نہیں گرایا گیا ہے، جس کا بھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کئی 100 ایٹم بم کے برابر جو ہے بم وہاں پہ گرائے جا چکے ہیں، اور ابھی بھی جو بڑی بڑی عمارتیں ان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور جو اپنا یہ ہیں نیتن یاہو، یہ دونوں شدید ترین ناراض ہیں، اور جب فرانسیسی صدر میکرون خطاب فرما رہے تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے، تو بہت ناراض تھے یہ دونوں رہنما، اور انہوں نے تقریر سننے سے گریز کیا، انہوں نے کہا بھاگو، نکلو اس میدان سے، تو وہ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں نہیں گئے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے سربراہ اجلاس کا پہلا موقع ہے کہ 2 صدور جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اور یہ
باقی بھی جتنے دن جاری رہے گا اس میں بھی میرا یہ خیال ہے کہ جو بحث کا مرکز ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا، کیونکہ اب 2 اسٹیٹ سولوشن کو جو ہے نا وہ اصل سولوشن تصور کیا جا رہا ہے ایون اسرائیل کے مسائل کا بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے برٹش پرائم منسٹر نے تقریر کی، کیئر سٹارمر نے، انہوں نے بھی واضح طور پر کہا کہ جب تک ہم فلسطینیوں پر تشدد بند نہیں کریں گے، جب تک مطلب اسرائیلی سیٹلمنٹس اپنے دائرے میں نہیں آئیں گی، اس حد تک جو ہے اپنا امن کا دائمی امن کا قیام ناممکن ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے بعض ممالک نے، جن میں اسرائیل بھی شامل ہے، کہ جو 1967 کا تھا اس میں جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہونا تھا وہ دونوں ملکوں کے نمائندوں نے مل کے کرنا تھا، یعنی ایک طرف تو نمائندے ہونے تھے اسرائیل کے، دوسرے طرف نمائندے ہونے تھے فلسطین کے، دونوں ملکوں نے مل کے کرنا تھا۔ لیکن فلسطینیوں کے پاس بچا کیا ہے؟ فلسطینیوں کو تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، فلسطین کا تو نام ہی بہت کم سننے میں آتا ہے۔ ایک ہم نے کر دیا غزہ کی پٹی، پہلے تھا، اب وہ صرف غزہ رہ گیا، ایک تھا ویسٹ بینک مغربی کنارہ، یہ ویسٹ میں تو اس کا نام ویسٹ بینک کر دیا، اب اور کچھ الگ الگ ناموں پہ آ رہا ہے۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ فلسطین، کیونکہ اسرائیل نے بڑی ایک اسٹریٹجیکلی فلسطین کا نام و نشانی جو ہے نا وہ مٹا دیا۔ فلسطین کو اب سب سے زیادہ جو اہمیت حاصل ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کا نام زندہ ہو گیا ہے، اور جو جس کو ویسٹ بینک کی حکومت کہتے ہیں وہ حکومت جو ہے وہ اب حماس کو کہہ رہی ہے کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، اور فرانس سے کریڈٹ لیتا ہے کہ میں نے راضی کیا ہے اس کو۔ اچھا، جہاں 2 ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا، تیسرے بھی ایک رہنما ہیں جو حالتیں سمجھ لیں کہ آپ بائیکاٹ کے جیسے ملتی جلتی سچویشن پہ ہیں، کیونکہ امریکہ نے ان کے جو شرکت ہے اس کی ریزولوشن کو ویٹو کر دیا تھا، اور اب وہ جو ہیں محمود عباس فلسطینی رہنما ویسٹ بینک کے جو ہیں وہ اب شرکت فرمائیں گے زوم یا کسی اور سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کے ذریعے سے، اور وہ اپنا خطاب فرمائیں گے، کیونکہ جب امریکہ نے اس کو ریزولوشن کو ویٹو کیا، ان کے خطاب کو، ان کی شرکت کو، اور میں بھی کہ وہ ویزا نہ دیتے اگر وہ ویٹو نہ بھی کرتے تو جب ان کو ویزا بھی نہیں ملے گا، یہ تو میں پیشگی کہہ رہا ہوں، تو وہ خطاب فرمائیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ حماس جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر مسلح کر دے۔ اور اس اجلاس سے بھی 1-2 روز قبل انہوں نے کہا کہ ہم نے حماس پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور حماس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے آپ کو ڈی ملیٹرائز کر دے، اپنا اسلحہ جو ہے وہ واپس کر دے، ہمارے پاس جمع کرا دے۔ اب بعض ممالک جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیررسٹ ہیں۔ اچھا، اب شہادتوں کے بارے میں جو ایک جنرل پرسیپشن امریکی اور ایون دیگر اداروں کا ہے، ان کے تھنک ٹینکس کا، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ان کے تھنک ٹینکس کا پرسیپشن یہ کہ 95% اموات جو ہیں وہ سویلینس کی ہیں۔ تو جب سویلینس کے تو مرنے والے 5% جو ہیں وہ اپنا ہو سکتے ہیں وہ لوگ جن کو حالت جنگ میں آپ تصور کر سکتے ہیں، جنگجو کہہ سکتے ہیں، یا مغرب کی زبان میں ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن 95% جو شہادتیں ہوئی ان کو جب یہ لوگ اپنا محمود عباس اور ان کی گورنمنٹ جب فائنینس کرتی ہے، تو مغربی ممالک بعض، جن میں امریکہ اور اسرائیل خود بھی شامل ہے، مغربی ملک تو نہیں ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ اور دیگر ملک جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جا رہا ہے ٹیررسٹوں کو۔ تو بڑا ٹرکی اور ٹپیکل کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اسی لیے امداد ہی بند کر دی گئی کہ بغیر ویسٹ بینک کے جو لیڈرشپ ہے ان کو امداد ہی نہ دی جائے۔ اب ایک حالت کرنچ کی جو حالت ہے وہ یہاں پہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اور محمود عباس صاحب بڑی مشکل سے گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں۔ ادھر سعودی عرب نے کہا ہے کہ جیسے ہی اس مسئلے کا حل ہوگا تو ہم اس کی ری بلڈنگ کا جو ہے نا وہ بیڑا اٹھاتے ہیں، ہم سے مطلب وہ خود فائنینس نہیں کریں گے، مطلب وہ ایک لیڈرشپ رول پلے کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جیسے ہی یہ بات ہوگی تو وہ مختلف ممالک کو اکٹھا کریں گے، جن میں ظاہر ہے اسلامی ممالک زیادہ ہوں گے، کیونکہ ویسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک فلسطین کی آباد کاری کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی بہبود اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے کیوں سامنے نہیں آتے۔ تو اب یہ فریضہ جو ہے وہ سعودی عرب ادا کرے گا کہ وہ ان کی لیڈرشپ رول پلے کرے تاکہ ری بلڈنگ کے لیے فائنینسنگ شروع ہو۔ اب برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال نے جو ہے نا وہ، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پچھلے پروگرام میں بات کر چکے تھے کہ انہوں نے جب تسلیم کر لیا ہے تو انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر کے مذاکرات کی طرف آ جائے۔ یہ ان کے مطلب تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا تو امکان 0% ہے، کیونکہ اسرائیل اگریسولی اس کو اپنا لے رہا ہے اور وہ اس کے ریورس میں ایکشن لے رہا ہے جو اس نے کہا بھی ہے۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ 70,000 کے قریب ویسٹ بینک میں ان کی جو
بستیاں گھر بنائے جا چکے ہیں، مزید کئی ہزار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی پالیسی منظور ہو چکی ہے 3000 سے زائد کی. تو میں بھی کہ اب یہ مطلب 80-90 ہزار جو ہے وہ بھی ویسٹ بینک میں یہ جمع ہو جائیں گے، اور اس میں فلسطین دنیا کا واحد ملک ہے، واحد ریاست ہوگی جس کا آپس میں رابطے کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ فلسطین کا نقشہ دیکھیں تو ویسٹ بینک اور اس کے درمیان میں، غزہ کے درمیان میں، اور اس کے بھی جو مختلف طرح کی آبادیاں فلسطینیوں کی ہیں، ان کو اس طریقے سے کاٹ دیا گیا ہے کہ وہ آپس میں جڑ ہی نہیں سکتے. ان کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، راستوں کو ہی بلاک کر دیا گیا ہے. جیسے اس وقت جو ہے نا وہ کشمیری بلاکڈ ہیں، جیسے اس وقت اور کئی ملکوں کے لوگ بلاکڈ ہیں، تو اسی طرح سے مطلب فلسطینی بھی بلاک ہے. وہ ایک ریاست کے طور پر پتہ نہیں کیسے ایگزسٹ کریں گے، اگر کرنا بھی چاہیں گے تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو لوگ اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، خود مطلب سعودی عرب کی قیادت میں جو بھی ٹیم بنے گی وہ بھی یہ دیکھے گی کہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کو امداد پہنچائی جائے، ان کی ری بلڈنگ ہو، اور کس طریقے سے جو مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھیں. کیونکہ یہ تو دنیا مان گئی ہے کہ فلسطینی اتنے کمزور ہو چکے ہیں اپنا اسٹریٹجیکلی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جب اسرائیل اور ان کے نیتن یاہو آنکھیں دکھا رہے ہیں میکرون کو، آنکھیں دکھا رہے ہیں کیئر سٹارمر کو، آنکھیں دکھا رہے ہیں کارنی کو، تو کون سا ایسا اپنا ہے گدڑ سنگھی جو فلسطینیوں کے پاس ہوگی کوئی ایک کئی ہزار ٹن بموں کی بارش کے نیچے دبنے کے بعد مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ ممالک جو ہے یہ اب چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ 1967 کے ریزولوشن میں جو یہ بات تھی کہ دونوں آپس میں مذاکرات یعنی بائیلیٹرل ہوگا، جیسے پاکستان اور انڈیا کے بھی تھا بائیلیٹرل. پاکستان نے تو انڈیا کو 4 روزہ جنگ میں آ کے دکھا دی، ان کے اندر بم شام میزائل فضائل ایسے گرا دیے کہ ان کو لگ پتہ گیا. تو ہم تو ان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کر سکتے ہیں، ہماری تو پوزیشن ہے، ہمارا اسٹیٹس ہے، لیکن انڈیا کا اسٹیٹس نہیں ہے. وہ ہم سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، اسی لیے وہ پیروں میں پڑ گیا تھا انٹرنیشنل لابی کے کہ جنگ تو بند کراؤ. تو جنگ تو بند کروا دی انہوں نے، لیکن اب مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے مودی صاحب، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مذاکرات میں ان کی سختی ہوگی. تو جیسے ہی فرانس نے تسلیم کیا اس کو، تو اس کے بعد پھر بیلجیم، مالٹا، سین مارینو اور لکسمبرگ جو ہیں وہ بھی تسلیم کرنے والے ہیں. میں بھی کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو وہ تسلیم کر چکے ہوں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو راضی کرنے میں بھی فرانس کا بڑا کلیدی کردار ہے، فرانس کا بڑا کلیدی کردار ہے. تو جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس ہے، یہ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا کہ جو ایشو جنرل اسمبلی کے ہر اجلاس میں ڈسکس ہوتا رہا ہے لیکن اتنی طاقت، قوت اور توانائی کے ساتھ نہیں ہوا. 140 38 35 مختلف وقتوں پہ ملکوں نے اس کو تسلیم کیا ہوا تھا، لیکن وہ مغربی ممالک اس میں بہت کم تھے جنہوں نے تسلیم کیا تھا. اور مغربی ممالک کے تسلیم نہ کرنے سے اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی. اسلامی ممالک نے کیا ہوا تھا، ایشیائی ممالک نے کیا ہوا تھا، افریقی ممالک نے کیا ہوا تھا، تو اور بھی ایسے ملک تھے جنہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن کچھ مغربی ملکوں نے بھی کیا ہوا تھا. اب مغربی ملکوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑی سخت ایک ریزسٹنس پیدا ہو گیا اپنے گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف. اور یہ ملک جو تسلیم کر رہے ہیں یہ اپنا ووٹ بینک بچانے کے لیے بھی تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ووٹ بینک بھی ان کا کمزور پڑتا جا رہا ہے. اور خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس چیز کو کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کی حمایت کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایون ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس دونوں میں بھی، ان کے منتخب نمائندوں میں بھی اور نیچے بھی. پہلے تو 100% کی حمایت کھڑے ہو جاتے تھے، اب 100 تو کیا بعض موقع پہ تو روک لگا ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جی اتنی بمباری ہوئی ہے، اتنا اسرائیل کی تباہی ہوئی ہے ایران کے ساتھ حملے کے بعد، جنگ کے بعد، تو کیا کسی ملک نے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ایڈیشنل اسلحہ دیں گے؟ جب حماس کی طرف سے حملے کی باتیں ہوئیں 7 اکتوبر کو، تو تمام ممالک نے کہا، اور خود امریکہ کے اندر یہ دباؤ ہوا کہ جو 2-3 سال سے فوجی امداد رکی ہوئی ہے وہ یک مشت کھول دی گئی. ایڈیشنل امداد، فوجی تو اس کو تھوڑی بہت تو ملتی رہتی ہے، لیکن ایڈیشنل امداد ابھی تک کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایڈیشنل دیں گے، بلکہ بعض ملکوں نے، جن میں برٹن بھی شامل ہے، اس نے اسلحہ کی سپلائی کم کی ہوئی ہے. مثلا اگر پہلے اس کے معاہدے ہوتے تھے فرض کے لیے $1 ارب کے، تو اب اس میں 10% کمی کے بعد $90 کروڑ رہ گیا ہے. تو ملکوں نے اپنا کرب لگایا ہوا ہے، کرنچ لگایا ہوا ہے، لیکن اسرائیل کو وہ پذیرائی نہیں ہوئی. اور مذاکرات کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں جس کو بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے نیتن یاہو، وہ یہی ہے کہ ہم بستیوں کی تعمیر کو بڑھا دیں گے. ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے یہ اشارے دیے ہیں کہ ہم ہر جگہ بات کھول سکتے ہیں. اور
پچھلے کچھ عرصے میں وہ 7 ملکوں پر تو دعویٰ بول چکا ہے، 7 ملکوں پر دعویٰ بول چکا ہے، چھوٹا بڑا مختلف طرح کی انکروچمنٹ کر چکا ہے۔ تو اسرائیل نے اب جب اشارہ دیا کہ میں بھی کہ مصر نیکسٹ ان کا نشانہ ہو، تو مصر کے جو اپنا حکمران ہیں، صدر بھی اور وزیر اعظم بھی، انہوں نے اسرائیل کو یہ چتونی دی ہے، مطلب وارننگ دی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، اگر تم نے کچھ کیا تو ہمیں دہلی بھی منہ پہ چڑھا ہوا ہے، تو آپ ہمیں تل ابیب میں پاؤ گے، جس کو انڈیا تیل ابیب کہتا ہے، تو تیل پتہ نہیں نکلتا ہے وہاں پہ یا کیا ہے بہت زیادہ، تو اس وجہ سے وہ تیل ابیب کہتا ہے۔ تو بہرحال نا جو اسرائیل ہے اس کی جو وہ چاہ رہا ہے کہ امکانات ختم بالکل معدوم ہو جائیں، اس لیے وہ یہ نعرے لگا رہا ہے کہ میں ویسٹ بینک کو ہڑپ کر جاؤں گا، پورا کا پورا کھا جاؤں گا، لیکن یہ اب اس سے آگے ہوگا نہیں، کیونکہ جو میں نے پیچھے ذکر کیا کہ اپنا میرے مصری جو ہیں ان کی ایک بڑی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ان کی جو بھاری اسلحہ ہے، توپ خانہ شوپ خانہ جو بھی ہوگا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا بارڈر ایریا کی طرف آپ اس کو بھاگتا دوڑتا دیکھیں گے۔ جیسے گلف وار میں آپ کو یاد ہے کہ ایک انٹرنیشنل چینل نے دکھایا تھا کہ جی ٹینکس جو ہیں وہ مصر کے اندر صحراؤں میں ایسے بھاگ رہے تھے جیسے کوئی کار ریس ہو رہی ہو۔ تو اسی طریقے سے اب مصر نے بھی اپنی فوجی تیاریاں شروع کر لی ہیں، اور جنہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنا ایک نئی جنگ کی تیاری ہے، اور اسرائیل کے خلاف جو ہے مصر بھی اپنی فوجی قوتیں اکٹھی کر رہا ہے۔ اب مصر کیا کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ مصر امریکہ کا بڑا یار دوست ہے، اور اسرائیل کے بعد جس کو معاشی امداد سب سے زیادہ ملتی ہے وہ مصر ہے۔ امریکی امداد کے پیروں پر، اپنا عالمی اداروں کے اس پہ بیساکھیوں پر جو حکومت کر رہے ہیں مصر، وہ کتنا کا اسٹینڈ لے گا اس سارے منظرنامے میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو جو اقوام متحدہ کے 193 ممالک ہیں، وہ ان میں سے میرا خیال ہے کہ تقریباً 150 کے قریب جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، اور جس میں بڑا حصہ جو وہ گلوبل ساؤتھ کا ہے، جو مطلب تسلیم کر چکا ہوا ہے، جو پہلے مطلب اس میں کم تھے ممالک جو ہیں۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہیں وہ بالکل تنہائی کا شکار ہیں، بلکہ ایک میڈیا نے تو تصویر بھی لگائی ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیسے کوئی ایک بڑا سا صحرا ہوتا ہے اس میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ یہ اکیلا شخص بھی بڑا طاقتور ہے، پاورفل ہے، اور آپ اس کو کمزور نہ سمجھیں، اس کے بغیر جو ہے نا وہ زمینی حقائق نہیں بدلیں گے۔ یہ بات دوسرے اخبارات نے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کتنے اس کو فیور دیں گے یا کتنے نہیں دیں گے، اس کا اندازہ ہم نے جب ان سے برطانیہ میں سوال ہوا تھا تو اس کے جوابات سے لگا لینا چاہیے۔ ان سے برطانیہ میں پوچھا گیا کہ محترم صدر صاحب ذرا بتائیے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے، تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے لفظوں میں کہا کہ میں تو بس چاہتا ہوں کہ یرغمالی ابھی رہا ہو جائیں، ابھی اسی وقت، 1 یا 2 نہیں، سب کے سب رہا ہو جائیں۔ ہمیں 7 اکتوبر کو یاد رکھنا ہوگا، جو دنیا کی تاریخ کا بدترین اور پرتشدد، دونوں لحاظ سے پرتشدد ترین دن تھا۔ لوگوں نے پھر سوال کیا کہ بھائی صاحب کہ اسٹارمر جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ آپ کے کیا اختلافات ہیں، کیونکہ آپ ان سے متفق نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس میں بھی کہ اسٹارمر کے ساتھ اپنے اختلافی معاملات ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ تو امریکہ جو ہے وہ طویل عرصے سے یہ استدلال کر رہا ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلی جو ہے وہ خود مذاکرات کریں، آپ بیچ میں کیوں آتے ہیں؟ امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ خود مذاکرات کی حیثیت کیا ہے، اور 2014 کے بعد سے جو ہے نا وہ خود جو براہ راست مذاکرات تھے ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، 2014 کے مطلب جب سے نریندر مودی پر سارا ان کے بعد سے، اور وہ نیتن یاہو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، اور نہ ڈائریکٹ ہوں گے نہ انڈائریکٹ ہوں گے۔ ہم نے دوحہ میں ان کے حملے سے یہ چیز دیکھ لی ہے کہ اسرائیل مذاکرات نہیں چاہتا۔ تو فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نول باروت، انہوں نے بھی اس طرف ٹی وی 1 سے انٹرویو دیتے ہوئے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم اس کا یہ اگرچہ ہم نے جو تسلیم کیا یہ ایک فوری فیصلہ ہے، علامتی ہے، سیاسی ہے، لیکن یہ 2 ریاستی حل کے لیے فرانس کا جو عزم ہے، اس کا جو مقصد ہے نصب العین، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اب سمجھ آئیے۔ بھارت اقوام متحدہ میں جو اسرائیل کے سفیر ہے ڈینی ڈینن، انہوں نے کہا اتوار کے روز اس کی بات ہے تو خالی خولی بیانات ہیں، حقیقت کے غیر اکسن کا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ مغربی ممالک جو ہیں بڑی اپنا ایک
نرم طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سستی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ اور کنڈیشنلی آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے فرانس نے جو ایکسیپٹ کیا کنڈیشنل ہے کہ ایکسیپٹ تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے 3-4 کنڈیشن ایسے لگا دیے جو نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن بہرحال ان کے تسلیم کرنے کے بعد سے ایک راستہ تو کھل گیا ہے اور ان کو خطاب کرنے کا موقع بھی ملے گا محمود عباس کو. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو 2 ریاستی حل ہے وہ ہی واحد حل ہے. ابھی میں تھوڑا سا وقفہ لینے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ جرمنی جو اگرچہ مطلب اسرائیل کے بہت قریب ہے اور بلکہ ان کے دل کے قریب ہے، تو اس نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم فی الحال ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں. لیکن اس کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر 2 ریاستی حل کی طرف نہیں جاتا اور اس طرح کا تشدد جاری رہتا ہے، اس طرح کا وار کرائم جاری رہتے ہیں جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اپنا ناجائز غلط قرار دے چکے ہیں، ریاستی اور قانونی ادارے غلط قرار دے چکے ہیں، انٹرنیشنل سائنٹسٹ قرار دے چکے ہیں غلط، اور 80% 84% جو جینوسائیڈل ایکسپرٹس ہیں وہ قرار دے چکے ہیں، 90% آبادی بے گھر ہو چکی ہے، وسیع پیمانے پر اسرائیلی بمباری سے علاقہ ناقابل رہائش بن چکا ہوا ہے، اور غزہ کا جو علاقہ اس کے کئی پورشنز میں جو ہے نا وہ قحط کا اعلان ہو چکا ہوا ہے. خان یونس کے علاقوں میں بھی ستمبر کے آخر سے جو ہے نا ستمبر کے شروع سے موت کا منظر ہے. تو اقوام متحدہ کے آزاد کمیشن جو وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن اور اسرائیلی وزیر دفاع جو ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نسل کشی ہم یہ سارا کچھ کریں گے، کوئی امداد نہیں دیں گے، کچھ نہیں ہوگا، اور ہم ملیا میٹ کر دیں گے اپنا فلسطین کو، اور اس سارے غزہ کو ملیا میٹ کر دینا چاہیے. یہ ان کا لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں ان کے وزیر سلامتی، وزیر خزانہ، 2 وزیر شامل ہیں. تو اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور پھر ہم ہندوستان کا بھی سفر کریں گے. وقفہ لیجیے. ویلکم بیک. تو جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا فلسطینی ریاست کی اور جرمنی کے جو ہے نا، تو جرمنی کے جو ایک وزیر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بیسٹ سولوشن فلسطین کا جو ہے وہ اس مسئلے کا جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کا جو ہے وہ ایک جو فلسطینی ہیں ان کو بھی باوقار طریقے سے رہنے کا موقع فراہم کیا جائے. جرمن وزیر خارجہ جوہان ویڈیفول انہوں نے یہ کہا کہ 2 ریاستی حل ہی اس کا واحد راستہ ہے. اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو امن، سلامتی اور وقار کے ساتھ رہنا چاہیے. عالمی ادارے اور جو عالمی ایک طریقہ کار ہے وہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے. انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا. اس کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں میس روڈن بیک، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک ٹھوس حمایت نہیں کی جائے گی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور خلفشار پیدا رہے گا، جس کا ہم بھی بار بار کہہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے. ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، باقی بھی کہہ رہا ہے. تو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اپنا امریکی جو ہیں صدر وہ اپنے 2 طاقتوں کو جو ہے نا بہت پاورز کو، اختیارات کو جو ہے نا بہت فورسفلی یوز کر رہے ہیں. ان میں ایک ہے ان کی جو ویزا کو ریووک کرنے کی پاور ہے اور دوسری ٹیرف لگانے کے اختیارات. اگرچہ سپریم کورٹ نے دونوں معاملات میں کہیں کہیں مداخلت کی، کچھ تھوڑا سا روک لگایا، لیکن بہرحال ان کی جو آئس آرگنائزیشن ہے وہ بڑی سرعت کے ساتھ ویزا کے بارے میں اور ان کی گرفتاریوں کے بارے میں اقدامات کریے جو انڈیو وہاں پہ ٹھہرے میں بقول ان تنظیموں کے. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا ویزا ریووک کرنا. اب جو اپنا سپریم کورٹ کے برازیل کے چیف جسٹس ہیں جسٹس الیگزینڈرو ڈی موروس، انہوں نے فیصلہ دیا ہے جو بولسونارو ان کے سابق حکمران ہیں وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف، اور یہ فیصلے میں ان کو بغاوت کا جو ہے نا وہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے. بغاوت کے الزام میں ان کو ایک لمبی سزا ہو گئی ہے. اب امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سابق صدر برازیل جو ہیں ان کے بڑا قریب ہیں بولسونارو کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو سزا دی گئی ہے تو اب انہوں نے ان کا بھی ویزا منسوخ کر دیا ہے اور انہوں نے ان کی جو بیگم ہے ان کا بھی ویزا منسوخ کر دیا ہے. آ جاؤ آپ کر لو جو کرنا ہے. تو اچھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے بعض اور لوگ ہیں جو ماہرین وہ یہ کہتے ہیں کہ بولسونارو کے علاوہ جو ہیں ان کے اور جو چھوٹی جج ہیں اور جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کا بھی کر دیا گیا ہے. امریکہ بڑا ناراض ہے 27 سالہ سزا کے خلاف، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس سزا کو ریووک کیا جائے یا اس کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے، سزا کو ختم کیا جائے یا اس کا راستہ تلاش کیا جائے. تو برازیلین جو آفیشیل ہیں، سالیسیٹر جنرل ہیں جارج میسیاس، ان کا بھی ویزا جو ہے نا اس کو بھی انہوں نے منسوخ کر دیا ہے. کر لو بات، اب جا کے دیکھو. تو جسٹس جو ہیں ان کی وائف کا ویزا منسوخ، ان کا ویزا منسوخ، اور باقی بھی لوگ ہیں ان کا ویزا منسوخ کیا گیا، اور کچھ ایسے اداروں کا بھی کیا گیا جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے یا اور مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹی میں تھے.
اب ایک گلوبل ایکٹ ہے، اپنا ایک لا ہے گلوبل میگنیسٹکس ایکٹ MAGNITSKY، اس کا قانون کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ یہ ساری ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو لوور جج ہیں، چھوٹے جج ہیں، ان کا بھی مطلب جو ہے نا ویزا کو اسی طریقے سے پابندی لگائی ہے، منسوخ کیا، لیکن ابھی اس کی مکمل ڈیٹیلز جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئیں۔ لیکن اس لاء کے تحت جس کا میں نے ذکر کیا، ان کو یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ سینکشنز لگا سکتے ہیں ان لوگوں پر جن کو وہ غلط سمجھیں۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جب سے صدر نے بہت زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کیا تو برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی کسی حد تک اس دباؤ کی زد میں آ گئے ہیں، وہ اس دباؤ کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں، کیونکہ جو امریکنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیٹ، اس نے یہ کہا ہے کہ جو برازیل ہے وہ اپنی عدالتوں کو ویپنائز کر رہا ہے، جیسے انڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں ویپنائز ہیں اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہیں، ان کے 5 سال تک، ایک تو بلکہ کچھ لوگ تو ایسے جن کی ہیئرنگ 30 سال تک نہیں ہوئی، 30 سال تک پہلی ہیئرنگ انڈیا میں نہیں ہوئی تو عدالتیں وہاں پہ ویپنائز ہو گئی ہیں۔ اسی طرح کی جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ برازیل نے اپنی کورٹس کو ویپنائز کر دیا ہے، اور اسی لیے انہوں نے ان کے جو سابق ہیں ان کو سزا سنا دی ہے، اور وہاں پہ فریڈم کو جو ہے نا وہ زوال کا شکار کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہم اس طرح کے سینکشنز کا سہارا لیں گے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اکاؤنٹیبل بنائے گی برازیل کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو، اور وہ اپنے جو قوانین ہیں، اختیارات ہیں، ان کا بھرپور استعمال کریں گے اور ہیومن رائٹس کی روک تھام کریں گے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا یہ ایک ایسا اسٹیپ ہے جس کو شاید برازیل سہ نہیں سکتا، اس نے اپنے اندر جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹی اس طرح کے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لاء کو چینج کر دیں۔ ہر ملک میں ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوا ہے، لاء نیب قوانین میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے جو نیب ٹائپ قوانین ہیں ان کو بدل دیں۔ اچھا، اب جب عوام کو اشارہ ملا ہے کہ امریکی دباؤ میں آ کے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بولسونارو کو رہا کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے، تو اب عوام سڑکوں پر ہے۔ مطلب اب جس عوام نے ووٹ دیا ہے، ووٹ دے کر الیکٹ کیا ہے نئی گورنمنٹ کو، وہ اب نئی گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کہ تمہاری ایسی تیسی، خبردار جو تم نے سابق صدر کو جو بغاوت میں ملوث ان کو رہا کریں۔ تو اب ٹرائیکا بن گئی ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، دوسرا موجودہ حکمران ہے، تیسرا سابق حکمران ہے، اور بیچ میں اس ٹرائیکا کے عوام ہیں جن کے اقدامات جو ہیں وہ تینوں کو ہٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں انڈیا اور افغانستان۔ آپ کو یاد ہے ہم نے اس کے شروع میں کہا تھا کہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ ایک لڑکا 13 سال کا بچہ جو ہے وہ افغانستان سے اٹھ کے تو چلا گیا انڈیا، اور قندوز شہر سے دہلی پہنچ گیا۔ اسی طرح انڈیا میں ٹیررسٹ جو وہ جاتے ہوں گے اور وہاں پہ حملے کرتے ہوں گے۔ انڈیا کی تو جو سیکیورٹی ہے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ایئر لائن جو ہے کام ایئر لائن ہے KAM، تو اس ایئر لائن نے بھی اپنی کوئی سیکیورٹی نہیں کی، کیونکہ جو سیکیورٹی وہ ایئر لائن کی اپنی بھی ہوتی ہے، اور جہاں پہ لینڈ کریں وہاں بھی سیکیورٹی ان کی تو ظاہر ہے اڈانی صاحب کے پاس ہے، کچھ ایئرپورٹس ہیں، دہلی والا ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب یہ ٹرکی کے پاس تھا تو اس طرح کے انسیڈنٹس نہیں ہوتے تھے۔ اور ایئرپورٹ پر بھی ٹھیک ہے، مطلب افغانستان کی طرف سے بھی کوئی چوک ہوئی ہوگی، لیکن ایئرپورٹ کی طرف سے بھی جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں۔ آپ بچے کی تصویر دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ وہ بچہ ہے جو لینڈنگ گیئر میں پھنس کے چلا گیا دہلی۔ اچھا، ابھی اس کا جب انٹرویو آیا تو یہ کہتا ہے کہ میں تو غلط شہر میں آ گیا بھائی، میرا تو جو اپنا روٹ ہے وہ بدل گیا، میں تو سمجھا تھا یہ طیارہ جو ایران جا رہا ہے، میرا مقصد تو ایران جانے کا تھا۔ تو اب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کہ کابل سے جو کیم ایئر لائن کی جو فلائٹ ہے اس میں بچہ انڈیا پہنچ گیا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بڑا میں تجسس تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کابل سے نکلوں اور ایران جا کے کوئی روزگار کو تلاش کروں۔ تو یہ جو فلائٹ تھی اس کی کیم ایئر لائن کی RQ4401، اس میں یہ اس کے لینڈنگ گیئر میں چھپا ہوا تھا۔ لینڈنگ گیئر جو ہے وہ ایک چھوٹا موٹا گیئر نہیں ہوتا، اس میں جان بچنے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، کوئی تقریباً 80% چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ مر جائے۔ بہرحال یہ بڑے خوش و خرم وہاں پہنچ گیا، اور مزیدار بات یہ کہ وہاں کی ایئر لائن کو بھی نہیں پتہ لگا۔ جب یہ بچہ لینڈنگ گیئر سے نکلا اور اس نے یوں کر کے ادھر ادھر پھرنا شروع کیا، جیسے دیکھ رہا ہے کہ بھئی میں کہاں آ گیا، یہ ایران تو نہیں لگ رہا مجھے، کہیں تصویر میں اس نے کوئی دیکھی ہوگی۔ تو پھر کچھ لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ کون ہے بھائی، اور لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے سیکیورٹی حکام کو بتایا کہ یہ یہاں پھر رہا ہے،
اور سیکیورٹی حکام نے جو ہے نا اس کو پھر حوالے کیا ان کی جو انڈسٹریل ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جو ایئرپورٹ پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی ہے، اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے پھر اس بچے کا جب سارا انٹرویو کیا، حالات پوچھے، تو پتہ لگا کہ جی وہ نابالغ ہے، منزل غلط ہو گئی ہے، وہ جانا ایران چاہتا تھا، پہنچ دلی گیا، اور نریندر مودی کے اس میں نریندر مودی اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ وہ دیکھو بچہ کھڑا ہے، وہ ایک میرے لیے تصویر لے کے آیا، میری تصویر بنا کے لایا۔ مودی کو ٹیلی پیتھی یا وائرلیس میسیج آ جاتا ہے کہ یہ بچہ جو تصویر لے کے آیا، تو اور یہ اس کو اپنا تصویر دینا چاہ رہا ہے، وش کرنا چاہ رہا ہے، تو میں تمہیں فون بھی کروں گا، یہ پھر مودی بیانات دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس بچے کو جو ہے نا وہ اس کے حوالے کر دیا۔ تو لینڈنگ گیئر میں بچنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک ایئر لائن میں فیصل ٹاؤن میں بھی بندہ گر گیا ہوا تھا کہ لینڈنگ گیئر میں پھنس گیا تھا، پھر وہ گر گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان سے لوگ نکل رہے تھے تو بھی وہاں سے بہت سے لوگ دائیں بائیں پھنسنے کی کوشش کر رہے تھے، بعد میں پھر لینڈنگ گیئر سے بڑی مشکل سے لوگوں کو نکالا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک افغانستان کا پلیئر تھا، وہ بھی لینڈنگ گیئر میں، جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کو نکالا جا رہا ہے لینڈنگ گیئر سے، وہ بھی پھنس کے لینڈنگ گیئر میں تو پہنچ گیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو جن کی اموات ہو گئی ان کو اچھی جگہ جنت میں عطا فرمائے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک بہت بری حالت میں ان کی موت ہوئی، کیونکہ جو لینڈنگ گیئرز ہیں وہ جب برے طریقے سے پھنستے ہیں اپنے کمپارٹمنٹ میں، اپنے ایریا میں جا کے، تو وہاں آکسیجن بہت کم ہوتی ہے اور ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب یہ اونچی جگہ ہوا پہ فلائی کرتا ہے، اب یہاں پہ تو نہیں تھا کیونکہ یہ تو ایسی ایریا نہیں تھا، جب آپ امریکہ جائیں گے تو بیچ میں جب وہ سمندروں کے اوپر پلین فلائی کرتا ہے تو -50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے، اور -60 ڈگری سینٹی گریڈ میں جو بھی لینڈنگ گیئر میں چھپا ہو وہ سوائے فریز ہونے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس طرف آیا اور کسی اور ٹھنڈے مقام کی طرف نہیں گیا۔ تو اب میں نے جب اس پہ دیکھنا چاہا کہ کتنے لوگ ہیں جو لینڈنگ گیئر میں جان بوجھ کے گئے یا کسی وجہ سے پھنس گئے سامان رکھتے ہوئے، ہو سکتا ہے بھائی بندہ غلطی سے بھی کہیں لینڈنگ گیئر میں چلا جاتا ہے، تو یا کوئی اور ایکٹیویٹیز جیسا کہ انڈیا میں ٹیررزم ہو رہا ہے تو لینڈنگ گیئر کے ذریعے سے بھی ہو رہا ہوگا، جیسے ابھی بندہ پہنچا ہے تو اور بھی لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ یہ تو لوگوں نے سیکیورٹی کام کو بتایا تو پھر ان کی سیکیورٹی کو پتہ لگا، ورنہ کہیں اگر ڈسپیئر ہو جاتا مسافر، وہ صحیح شکل و صورت کا ہوتا، کپڑے اس نے ایسے نارمل سے نہ پہنے ہوتے، ٹکٹ کہیں سے لے لیا ہوتا ہے، اٹھا لیا ہوتا، تو وہ بچ نکلتا باہر۔ تو پتہ یہ لگا کہ لینڈنگ گیئر میں کتنے لوگ گئے ان کی صحیح تعداد کا لوگوں کو معلوم نہیں ہے، صحیح تعداد کا معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو لینڈنگ گیئر کو ویل کا کنواں بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں بچنے کا چانس جو ہے نا، اگر مطلب ایسے علاقے میں ہو رہا ہے جہاں بہت زیادہ ٹیمپریچر ہائی ہے، یا ایسے علاقے میں ہو رہا ہے جہاں ٹیمپریچر بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ جہاں -50 ہے میں بھی کہ وہاں پہ +50-60 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں جو کہا یہ جاتا ہے کہ مجموعی طور پہ جو بچنے کا تناسب ہے وہ 75 to 80% ہے۔ اور US جو فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن ہے FAA، اس نے ایک تخمینہ لگایا کہ 1947 سے 2015 تک کے درمیان 113 جو انسیڈنٹ ہیں وہ اس طرح کے ہیں جس میں لوگوں نے لینڈنگ گیئر میں پھنس کے میں جانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں 113 میں سے کوئی تقریباً 86 لوگ جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم 1947 سے 2021 تک دیکھیں تو پھر تقریباً 132 جو ہے نا وہ ایسے انسیڈنٹ ریکارڈ کیے گئے، اور شرح اموات تقریباً 77% ہے، وہی 70 سے 80% تک۔ اچھا، اب ان میں جو لوگ مرتے ہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ جیسے ابھی یہ لینڈنگ گیئر میں بچہ پھنس گیا، اس کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں تھا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھی، کیا پتہ لگتا کہ یہ کون ہے؟ ایک ان نون سا بچہ تھا تو شناخت بھی نہ ہوتا، کیونکہ اتنی اونچائی سے جب گرتا بعض اوقات لینڈنگ گیئر کھلنے کے درمیان بھی لوگ گر جاتے ہیں تو ان کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آکسیجن کی کمی سے جو ہائپوکیسا ہوتا ہے وہ اس سے بھی مطلب جہاز بعض اوقات 30,000 سے 40,000 فٹ کی بلندی پر چڑھتا ہے، تو وہاں آکسیجن جو ہے وہ خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اور اچھا، اس کے بعد سردی میں جو ہائپوتھرمیا ہو جاتا ہے، اونچائی پر درجہ حرارت میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ 50 to 58 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے بعض اوقات، اور اس سے بھی فرق آ سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی فرق آ سکتا ہے۔ تو اندر جہاز کے جو ہے نا وہ ٹیمپریچر کو مانیٹر کر لیا جاتا ہے مختلف طرح سے، لیکن جہاز کے جو بیرونی حصہ اس میں تو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت گرنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ ایک ہے وہ فیصل ٹاؤن میں بچ نکلا،
تو زندہ بچ جانے والوں کی بہت کم مثالیں ہیں جو اپنا ہمارے سامنے ہوں گی، اور کیونکہ 77 لوگ تو % لوگ جو ہیں وہ تو مر گئے ہیں. تو ایسی ایک مثال 2010 میں رومانیہ کے اسٹاوے کی تھی جو بچ نکلا تھا. تو ایسے ہی کچھ اور لوگ تھے جو ایسے سخت حالات میں بچ نکلے. ایک یہ بچہ ہے جو بچ نکلا ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی زخم ضرور آ جاتا ہے. تو میامی میں ایک تھا، وہ بھی ویل جس کو کہتے ہیں لینڈنگ گیئر میں زندہ پایا گیا. ایک صومالی نوجوان تھا جو 2014 میں زندہ پایا گیا، کیلیفورنیا سے فلائٹ کی تھی، 5 گھنٹے کی پرواز میں وہ زندہ بچ گیا تھا. تو یہ جو بغیر ٹکٹ انڈیا پہنچا، یہ بھی ایک معجزہ ہے جو زندہ بھی بچ گیا، اور دہلی کے ہوائی اڈے پر جو ہے وہ اس کو وہاں سے اسی فلائٹ پر واپسی کی جو فلائٹ تھی اس سے اس کو واپس بھیج دیا گیا. تو بغیر ٹکٹ سفر کرنے کا یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی اور بھی اسی طرح کی کوششیں شروع کر دے کہ میں بھی لینڈنگ گیئر میں گھس کے چلا جاتا ہوں. پورٹر وغیرہ جو وہ کر سکتے ہیں. تو دہلی کا ہوائی اڈہ جو اچھا خاصا بڑا ہوائی اڈہ ہے، چیکنگ ہوگی. اگر کسی چھوٹے ہوائی اڈے پہ اترتا تو شاید اس طرح کی سیکیورٹی بھی نہ ہوتی، لوگ بھی نہ دیکھتے، اور یہ اس بچے کو شاید وہ کہیں چلا جاتا اور پھر اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے پکڑ لیا جاتا. تو یہ تو تھی مطلب لینڈنگ گیئر کے معاملات. اب میں بالکل تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ امریکہ نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ایک ہاتھ کر لیا چھوٹا سا تو نہیں، کہ پاکستان اور چائنا نے مل کر بلوچستان لبریشن آرمی کو بلیک لسٹ کرنے کی ایک ریزولوشن پیش کیا تھا. تو یہ امریکہ پہلے بلیک لسٹ کر چکا ہوا ہے. اگست میں امریکہ نے اس کو مجید بریگیڈ کو اور BLA کو بلیک لسٹ کیا اور اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا، اور بلوچ لبریشن آرمی کو اور ان کو، اور مان لیا کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. جب ستمبر میں یہ ریزولوشن وہاں پہ یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ آیا تو امریکہ نے کہا کہ اس کے لیے سفیشینٹ چیزیں موجود نہیں ہیں اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کے لیے. 11 اگست کو ڈکلیئر کیا، 12 اگست کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور 21-22 ستمبر کو جانا 20-21 ستمبر کو کہا گیا کہ انف جو ہیں 19 ستمبر کو وہ موجود نہیں ہیں. تو ایکچولی جو یونائٹڈ نیشن نے شاید ڈکلیئر کرنا تھا اس میں یہ تھا کہ ان کا کسی انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی لنک بھی ہو، کیونکہ ٹیررزم کی جو ایک اپنا ڈیفینیشن ہے وہ بالکل کلیئر نہیں ہے، کہ ڈیفینیشن بالکل جس کو کہتے ہیں نا واضح نہیں ہے. تو 1267 کی جو ریزولوشن ہے اس میں شامل کرنے کے لیے ان کا القاعدہ کے ساتھ، دولت اسلامیہ کے ساتھ، داعش کے ساتھ یا کسی اور تنظیم کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا ہونا چاہیے تھا ایک لنک. اس طرح کی کوئی دلیلیں دی جا رہی ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ ایکچولی اس میں کیا ہے، پس منظر کیا ہے. لیکن امریکہ کے ساتھ برطانیہ اور فرانس نے بھی ان کا ساتھ دیا. لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جو پاکستان کی بہت زیادہ اپنا ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں مشرق وسطیٰ میں، شاید امریکہ نے اس پر کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں تو نہیں، مطلب دنیا میں ہم بھی موجود ہیں پوری طاقت کے ساتھ. تو اپنا اس طرف بھی تھوڑا سا دھیان کیجیے. لیکن پاکستان کی بہرحال جو فارن پالیسی ہے وہ بڑی اپنا بیلنسڈ ہے اور کلیئر ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اگلے سیشن میں جب بھی اگلا اجلاس ہوگا تو امریکہ ہمارا موقف مان لے گا، اور جب امریکہ مان لے گا تو باقی 2 ملک جو ہیں فرانس اور برطانیہ وہ بھی مان لیں گے. تو جب میں نے ذکر کیا لینڈنگ گیئر میں 13 سالہ بچے کا دہلی ایئرپورٹ پہ پہنچنے کا کیم ایئر لائن کی فلائٹ میں، تو میں اسی ریفرنس سے تھوڑا سا یہ بھی ذکر کر دوں کہ امریکہ کے جو ایک اٹارنی ہیں وہ کیس ان لوگوں کا فائٹ کر رہے جو امریکن جن کے پاس نیشنلٹی تھے ہندو جہاد، لیکن ان کے پاس US نیشنلٹی تھی. تو مائک اینڈریوز جو ہیں انہوں نے RTI ڈالی کہ اس کا ہمیں جو ہے نا وہ ڈیٹا دیا جائے. جو آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کا پلین کریش ہوا تو اس کا ڈیٹا دیا جائے. اچھا اب پتہ یہ لگا ہے کہ اس جب فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت ان کو یہ ڈیٹا دیا گیا تو اس میں پتہ یہ لگا کہ اس کے اپنے سسٹم میں بھی کوئی ایشوز پیدا ہو گئے تھے، اور شاید اس وجہ سے بھی پلین کریش ہو سکتا ہے. کہا یہ جا رہا ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ واٹر کے کچھ لیکیج کا ایشو تھا جس کی وجہ سے سرکٹ شارٹ ہو گیا اور انجنوں کو جو ہے نا وہ پاور نہیں گئی، جس کی وجہ سے یہ پلین جو ہے وہ کریش ہو گیا.
این ڈی یو نے اب اور ریکویسٹ کیے جو ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں امریکہ کے ریلیونٹ کو اس سلسلے میں انڈین گورنمنٹ کے ساتھ مزید ایکٹیویٹیز کریں، ان کے ساتھ مزید دیکھیں کہ یہ کیسے اس کو فالو کیا جائے، کیسے اس کو دیکھا جائے اور اس کی مزید انکوائری کی جائے، تاکہ اگر اس میں کہیں لوپ ہولز آ رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کے یا کسی اور کے تو ان کو بھی اپنا گرفت میں لایا جائے۔ تو یو ایس اٹارنی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈنگ گیئر کے جو ایشوز تھے اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کھلے ہوئے تھے اور اس طرح کی چیزیں کچھ آ رہی ہیں کہ شاید اس کا بھی کوئی ایشو تھا، وہ بند نہیں ہو رہے تھے، کچھ ایسا بھی کوئی پرابلم تھا، تو وہ سارا کچھ جڑا ہوا تھا واٹر کی لائن جو ہے سپلائی لائن ان سے، اور سپلائی لائن میں یا تو کوئی موئسچر آ گیا تھا، الیکٹرانک ویپن منہ پہ چڑھا ہوا ہے، الیکٹرانک ایکوپمنٹ خراب ہو گیا تھا جس کو ای بیس کہتے ہیں، اس میں کوئی ایشو آ گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو انرجی سپلائی جو ہے دونوں انجنوں کو ایٹ اے ٹائم رک گئی۔ تو اب انہوں نے مزید اس میں معلومات مانگی ہیں کہ ہمیں دی جائیں تاکہ امریکہ کے جو اس میں شہری جہاں بک جو ہلاک ہوئے ان کے بارے میں کوئی مزید اپنا انکوائری کی جائے، اور اگر انڈین ایئرپورٹ اتھارٹیز یا ان کے کوئی انسٹیٹیوشن کوئی ادارہ ذمہ دار ہوا تو 12 جون کو جو پلین کریش ہوا تھا اس کا بدلہ لیا جائے، مطلب اس کا لیا جائے۔ اچھا، میں نے شروع میں بات کی تھی کہ انڈیا میں ایک ایشو چلا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اس پر ایک آدمی نے یو پی میں ایک دکھایا بینر ودھان سبھا کے سامنے، تو اس پر وہاں پہ گرفتاریاں ہو گئیں، اور مسلم خاتون ایک منور رانا کی بیگم ہے، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، وہ بعد میں پھر ضمانت پر رہا ہوئیں۔ تو اب اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے جب اس پہ کہا، پورے انڈیا میں ایک موومنٹ چل گئی اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی، جس میں ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے اور مسیح بھی آ گئے، سارے کچھ مطلب انہوں نے کہا کہ آئی لو محمد، اور کچھ تو انہوں نے باقاعدہ انٹرویو بھی کیے، تو انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا یوم پیدائش سب کے لیے ایک امن، محبت اور یگانگت کا درس دیتا ہے، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ تو اس نعرے سے مزین پلے کارڈ جو ہیں وہ پورے بھارت کے مختلف حصوں میں لگنا شروع ہو گئے، تو بھارت جو ہے وہ اپنا گھبرا گیا اور اس نے پھر اس پہ گرفتاریاں شروع کر دیں، دبا کے تشدد کرنا شروع کر دیا، اور ایک امتیازی پولیسنگ سامنے آ گئی۔ تو میں نے پہلے شاید منور رانا کی بیگم کہہ دی، ایکچولی منور رانا کی بیٹی ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ بھی خواتین کے جلوس کو لیڈ کر رہی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا جو کرنا ہے کر لو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان دینے پر تیار ہیں۔ تو ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ایک اپنا ایک پورا منظرنامہ پیدا ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور اس پہ اتر پردیش سے نکل کے یہ دوسرے ریاستوں میں بھی گئی۔ تو اپنا سمیہ رانا کے یہ الفاظ جو تھے وہ تو بڑے ہیں کہ ہم تو امن کی طرف جا رہے ہیں اور آپ گرفتاریاں اور اس کی طرف جا رہے ہیں، گرفتاریاں کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ احتجاج بہت قلیل مدتی تھا، تھوڑا تھا، اور لیکن بہت مؤثر تھا، جس کی وجہ سے اپنا انڈیا کو گرفتاریاں کر کے یہ بتانا پڑ گیا۔ لیکن بہرحال چونکہ وہاں پورا ایکو سسٹم ایک ساتھ چلتا ہے، تو آئی لو محمد میں اگرچہ مطلب بہت زیادہ آبادی وہاں پہ شامل تھی، لیکن جو حکمران طبقہ ہے وہ تو شامل نہیں ہے، وہ تو گرفتاریوں میں شامل ہے اور لوگوں کو پکڑنے دھگڑنے میں شامل ہے، تو وہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول میں کے میں پہ بلیو کرتا ہے۔ تو ایسی ہی ڈیوائڈ اینڈ رول پر ہم آئندہ بات کریں گے، وہاں پہ ایک اپنا 93 سالہ ہیں بابا جی سمبھاجی ونائک بھیڑے، جن کو کہا جاتا ہے مہاراشٹرا میں نریندر مودی کہتے ہیں بہت زبردست آدمی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قتل کر دو جو بھی اپنا مسلمان جو ہے وہ کسی ہندو لڑکی سے بات کرے اس کو مار دو۔ تو اس پر ہم آئندہ بات کریں گے۔ انہوں نے ایک تنظیم بنا رکھی شیو پرشستان ہندوستان، تو وہ کیا ہے، ان کا کیا مقصد ہے، جس پر ان کے ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اس نے بڑی اس پہ ویڈیوز ڈالنا کوریج کرنا شروع کی ہے، تو وہ کوریج کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔